آپ کا رابطہ اللہ سے تھا اور یہ بیانات اللہ کی طرف سے آ رہے تھے، اور یہی وہ پہلو تھا جس کے ذریعے سے اعجاز ثابت کیا جا رہا تھا، کیونکہ اعجاز کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کو بے بس کر دیا جائے، بے سہارا کر دیا جائے۔ تو پورا عرب اور اس کے بعد پوری دنیا قرآن پاک کے مقابلے میں بے بس تھی۔ عربوں کو جو چیلنج پیش کیا جا رہا تھا اس کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں تھی، اور پھر پوری دنیا کو قرآن پاک کے ذریعے سے جو چیلنج پیش کیا گیا وہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی تھا کہ قرآن ایسے سائنسی حقائق بیان کر رہا ہے جن کا دور دور تک کسی سائنسداں کو پتہ نہیں، جن کے بارے میں ابھی معلومات ہی نہیں، جنہیں دریافت ہی نہیں کیا گیا ہے۔ تو ایسی معلومات جو بعد میں آگے چل کر سائنس کے ذریعے ثابت ہو جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے واقف ہونا، پھر ان کا تذکرہ کرنا حیرت انگیز ہے۔ آپ کے لیے ناممکن تھا کہ آپ ان باتوں کا تذکرہ فرماتے، لہذا جب آپ نے ان باتوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی سائنسی حقائق کا ذکر فرمایا جس کی بہت سی تفصیلات ہیں، اور میں نے جو تہذیب و مباحث فی علوم القرآن تیار کی ہے اس میں قرآن کا سائنسی اعجاز میں نے شامل کیا ہے جو کتاب میں نہیں تھا، ایک فصل بڑھائی ہے قرآن کے سائنسی اعجاز سے متعلق، ایک فصل بڑھائی ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کا قانونی اعجاز ہے۔ قرآن جو شریعت پیش کرتا ہے، جو نظام حیات پیش کرتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن پیش کرتا ہے، قرآن جن لاز اور بائی لاز کا تذکرہ کرتا ہے، ان میں جو جامعیت ہے، جو ہمگیری ہے، جو عالمگیری ہے اور جو استحکام ہے، وہ دنیا کے کسی قانون میں نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہو۔